نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من مکائد الشیطان تنفیر عباد اللہ من تدبر القرآن لعلمہ ان الہدی واقع عند تدبر. شیطان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن پہ غور کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بندہ اگر قرآن پہ غور کرے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی. میرے بھائیو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے جو قیامت کے دن تک انسانیت کی ہدایت کرتی رہے گی. قرآن کریم کے علوم میں سے ایک علم ہے اسباب نزول کا علم، یعنی وہ حالات جن میں آیتیں اتری، اور انہی حالات کو ہم فجر کے بعد کے اس درس میں جانتے ہیں. تو آیتیں کس پس منظر میں اتری ہیں، کن حالات میں اتری ہیں، ان کو سمجھنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کا مقصود کیا ہے. محترم بھائیو، یہودی علماء کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آپ سے 4 سوالات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے یہ وفد کہ اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے تو ہم سب کے سب ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ایگریمنٹ لیا کہ دیکھو، ہم نے اگر ان سوالات کے جوابات دیے تو تمہیں ایمان لانا ہوگا. سب نے وعدہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 4 سوالات کے جوابات دے دیے. تب بہانہ بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، اللہ کی آزمائش لے کر آتے ہیں. اگر میکائیل لے کر آ رہے ہوتے جو رحمت کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، خیر لے کر کے آتے ہیں، تب ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت کریمہ اتار دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جبریل کا دشمن ہو اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو کتاب تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اس میں دراصل یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر یہ کتاب جبریل لے کر کے آ رہے ہیں تو جبریل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کس کی کتاب ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جبریل تو بس پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو گویا کہ تم جبریل سے دشمنی نہیں کرتے بلکہ اس کتاب کے اتارنے والے سے دشمنی کر رہے ہو. تو اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے سے ہمیں آیت کا اچھا اور واضح مفہوم سمجھ میں آتا ہے. بلکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جبریل اگر آپ کے پاس یہ پیغام لے کر کے آتے ہیں تو وہ تو ہمارے دشمن ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جوابات دے دیا تھا تو سمجھ گئے کہ یہ ضرور نبی ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. میرے بھائیو، اسلامی شعائر کا مذاق اڑانا دراصل اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا ہے. غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں پیش آنے والے غزوات میں سے ایک غزوہ ہے۔ صحابہ کرام وہاں تھے کہ منافقوں میں سے کچھ منافقین نے، منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو لیکن ظاہر میں دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ منافقین کی ایک جماعت نے یہ کہنا شروع کیا، کیا کہا؟ ان قاریوں کے جیسا پیٹو، جھوٹا اور لڑائی کے وقت بزدل کسی کو ہم نے نہیں دیکھا۔ مراد لے رہے تھے صحابہ کرام کو کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ سب سے جھوٹے ہیں، بزدل ہیں اور پیٹو ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، منافقین کی یہ بات سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ سخت بات کہی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے یہ بات ضرور پہنچاؤں گا۔ جب یہ صحابی جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہیں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی تھی۔ اس وحی میں کیا کہا گیا تھا؟ اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے اس بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف یوں ہی دل لگی اور مذاق کر رہے تھے۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ منافقین نے کیا کیا تھا؟ صحابہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آیت اتاری کہ کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ عذر بیان مت کرو، تم کافر ہو چکے ہو۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی دل لگی کے لیے بھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، ٹوپی کا مذاق اڑاتا ہے، حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، کسی عالم دین کا جو عالم ربانی ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو دراصل اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں اترتی ہے جبکہ منافقین نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہیں اڑایا تھا بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دیا کہ کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ منافقین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم تو سفر کٹ جائے اس کے لیے دل لگی کر رہے تھے، لیکن یہ دل لگی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی معاملات میں اگر ہم دل لگی کرتے ہیں جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی کرتے تھے، لیکن کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے دل لگی کریں تو یہ بھی حرام ہے۔ البتہ دل لگی دین کے شعائر سے اور اسلامی پہچان سے کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ صرف حرام نہیں بلکہ کفریہ عمل ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمن تھے جو لوگوں کو اس دین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے۔ نضر بن حارث قریش کا سردار تھا، وہ قریش کا تاجر تھا، وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کے قصے سناتے تھے اور ان قوموں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی تو اس کا انجام بتاتے تھے، تو نضر بن حارث اور اس قبیل کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اسکندر اور رستم کے قصے خرید کر لاتے اور اس کو سنایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے باضابطہ کچھ لونڈیوں کو خرید رکھا تھا، جس کسی کے بارے میں سنتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتا ہے اور آپ کی باتیں سنتا ہے، اس کے پاس ان لونڈیوں کو بھیج دیتے اور اس سے کہتے تھے کہ اس کے پاس رہو اور اس کی دل لگی کا سامان فراہم کرو، اس کے پاس گانا گاؤ اور اس کو
اپنے فریب میں مبتلا رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف دھیان نہ دے سکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے دشمن ایسے ہی راستے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم دین سے دور ہو سکیں، تاکہ ہماری نئی نسل دین سے دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے دین سے بغیر علم کے گمراہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس آیت کریمہ سے مراد گانا ہے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ گانا سننا حرام ہے، اور اس پس منظر کو جاننے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آلات لہو خریدتے ہیں، یعنی گانا میں الجھاتے ہیں تاکہ گانا سنا کر کے دین سے دور کریں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں وہ شریعت کے قریب نہیں آ سکتے۔ گانا سنا کر کے آسانی سے لوگوں کو دین سے دور کیا جا سکتا ہے، لہذا نہ ہمیں گانا سننا چاہیے اور نہ ہی سماج میں گانا کو عام کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی کتاب سے تعلق بنانا چاہیے، کتاب اللہ کو سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔